گلگت میں 21 جماعت کی ہوگی حکمرانی، 18 حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج، پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، 9 نشستوں پر میدان مار لیا، 6 آزاد امیدوار کامیاب، نون لیگ نے 2 اور مجلس وحدت المسلمین نے 1 سیٹ جیتی، کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم۔ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس پر پیغام، لکھا گلگت میں پیپلز پارٹی واحد بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے، گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، عوام کے اعتماد پر ان کا شکر گزار ہوں، بلاول بھٹو نے جیالوں کو جیت پر مبارکباد بھی پیش کی۔ خطہ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں، اسرائیل کا ایران پر حملہ، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا، ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان اور تبریز میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، صہیونی فورسز کا ایران کی متعدد فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق کارروائی ایرانی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ لبنان میں جارحیت کے جواب میں ایران کا اسرائیل پر حملہ، میزائل داغ دیے، صہیونی ریاست کے وسطی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے حیفا پر 4 میزائل داغے، اسرائیل لبنان پر فوری حملے روکے ورنہ نتائج مزید تباہ کن ہوں گے، پاسداران انقلاب کی وارننگ، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا لبنان پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے، حملہ آوروں کو جواب مل گیا، ایرانی عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، شدید نعرے بازی، ایرانی حملوں کے بعد قطر، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں، اسرائیل فوج کے ترجمان کا کہنا ہے ایران نے حملے کر کے غلطی کی، لبنان میں کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی صدر نتن یاہو سے ناراض، کھری کھری سنا دی، برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا نتن یاہو کے پاس معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، ایرانی حملوں کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے، امریکہ میں پالیسی فیصلے نتن یاہو نہیں میں کرتا ہوں، حالیہ حملوں سے معاہدے تک پہنچنے کا عزم متاثر نہیں ہوا، ایران ڈیل ناکام ہوئی تو کمانڈوز حملہ کریں گے، امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ، ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران امریکہ مذاکرات سمیت خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو، ایرانی وزیر خارجہ نے ترک اور برطانوی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے، ادھر سعودی وزیر خارجہ کا قطری وزیر اعظم سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان حالیہ کشیدگی پر گفتگو۔ امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق محسن نقوی نے سپریم لیڈر کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچایا، محسن نقوی دورہ ایران مکمل کر کے وطن واپس روانہ، ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کل ہوگا، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ شرکت کریں گے، آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے اہم اہداف بھی زیر غور آئیں گے، صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ۔ راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ، قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید، 20 سے زائد زخمی، ترجمان آزاد کشمیر پولیس کے مطابق شرپسندوں نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا، افسران اور اہلکاروں پر فائرنگ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی، آئی جی پولیس آزاد کشمیر کی حملے کی مذمت، ریاستی ریٹ یقینی بنانے کا اعادہ۔ پاکستان کے دشمنوں پر سیکیورٹی فورسز نے زمین تنگ کر دی، شمالی وزیرستان میں 72 گھنٹوں میں متعدد کارروائیاں، بھارتی سپانسر 27 خوارج جہنم واصل، ملک سیف اللہ داوڑ کے قاتلوں کو بھی انجام تک پہنچا دیا گیا، ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے خوارج دہشت گردی اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، صدر مملکت وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فلپائن کے جنوبی جزیرے منڈاناؤ میں 8.2 شدت کا زلزلہ، علاقے میں شدید خوف و ہراس، سونامی کی وارننگ جاری، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جھٹکوں کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ، زلزلے کے بعد ہنگامی صورتحال، ساحلی علاقوں میں الرٹ، شہریوں کے احتیاطی تدابیر کی ہدایت، انڈونیشیا کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں بھی سونامی کی وارننگ جاری۔